اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک والصلاة والسلام علی سیدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والہادی الی صراطک المستقیم وعلی آلہ حق قدرہ ومقدارہ العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم اضطره إلى عذاب النار وبئس المصير آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والمطمئنين. ناصر صاحب ان کا معنی بیان فرما دیجئے. اس کا ترجمہ یہ کہ وعظ اور یاد کیجیے، اور یہاں بالکل ممکن ہے کہ نبی پاک صاحب العلیٰ علیہ السلام کی ذات عالیہ کو تخاطب ہو کہ اے حبیب آپ یاد کیجیے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بنی اسرائیل کو کہا جا رہا ہو. ٹھیک ہے، تو لیکن زیادہ تر یہی لگتا ہے کہ نبی پاک صاحب العلیٰ علیہ السلام سے بات کی جا رہی ہوگی، کیونکہ یہ باتیں ساری ایسی کی جا رہی ہیں کہ ان میں کوئی رد نہیں کیا جا رہا، کوئی ایسا جملہ نہیں ہے جس میں ناراضگی کا کوئی اظہار ہو. تو اس سے ایسے لگتا ہے کہ یہ نبی پاک صاحب العلیٰ علیہ السلام کی ذات عالیہ سے تخاطب ہے کہ وعظ اور یاد کیجیے. قال فرمایا یا عرض کی ابراہیم نے رب اجعل اے میرے رب بنا دے ہاذا یہ یا اس کو بلدن شہر اس شہر کو آمنا امن والا ورزق اہلہ اور رزق عطا کر اس میں رہنے والوں کو من الثمرات پھلوں سے، اور اے الہ العالمین اس شہر کو پورا امن بنا دے، امن والا بنا دے، اور اس کو اس کے شہر میں رہنے والوں کو پھلوں کے ذریعے رزق عطا فرما. من آمن منہم جو ان میں سے ایمان لائے، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور قیامت کے دن پر. قال تو رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا ومن کفر اور جس نے کفر کیا، فأمتعہ قلیلا تو میں اسے گزر بسر کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور عطا کروں گا، کیونکہ یہ رزق کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے. تو کیا فرمایا کہ میں اسے جو کفر کرے گا، ایمان والا جو ہے اسے تو میں پھلوں کے ذریعے رزق دوں گا، لیکن جو کفر کرے گا اسے میں گزر بسر کے لیے کچھ نہ کچھ عطا کروں گا. لیکن اگر وہ پھر بھی رب ذوالجلال کی طرف نہ آیا تو پھر ثم اضطرہ تو پھر میں اسے ہانک دوں گا، ٹھیک ہے، دھکیل دوں گا، الی عذاب النار جہنم کے عذاب کی طرف، وبئس المصیر اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے. تو اس کی تھوڑی سی وضاحت فرما دیجیے، اور اس میں ہمارے لیے کیا کیا پیغامات ہیں تو نشاندہی فرما دیجیے. اس میں ایک تو یہ ہے کہ آپ اس دعا پہ غور کریں نا، تو ابراہیم علیہ السلام جب اس جگہ پہ آئے تو انہوں نے دعا کی، ٹھیک ہے. اب پہلے تو اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا کہ میں نے انہیں کون کون سے احکام دیے. جب انہوں نے وہ پورے کیے تو اس کے بعد انہوں نے دعا کی نا. تو دعا جب انہوں نے کی تو انہوں نے پہلی چیز جو مانگی وہ امن ہے، ٹھیک ہے. یہ بڑی لازمی بات ہے کہ امن کے بغیر کوئی شہر نہیں ہوتا. جب انسان کی جان محفوظ نہیں، جس جگہ انسان کی جان محفوظ نہیں ہوتی وہاں وہ عبادت کے لیے بھی نہیں جاتا. تو اگر مکہ میں امن نہ ہوتا تو لوگ عبادت کے لیے نہ آ سکتے، اور اگر امن نہ ہوتا تو پھر وہاں پہ کچھ بھی نہ ہوتا، ٹھیک ہے، وہ جگہ رہنے کے قابل ہی نہ رہتی. تو امن وہ چابی ہے جس پہ پوری آبادی قائم ہوتی ہے. اگر کسی جگہ پہ امن ہی خراب ہو جائے تو ظاہری بات ہے تاجر اپنا مال ایسی جگہ پہ لے کے جائے گا جہاں اسے جان کا خطرہ ہو یا مال کی لوٹ جانے کا خطرہ، تو نہ تو تاجر آئے گا آپ کے پاس، نہ ہی موجود جو لوگ ہیں وہ وہاں پہ خوش ہوں گے، ٹھیک ہے. اور ایک آدمی جب خوش نہیں ہوتا تو پھر وہ وہاں سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے. تو جب لوگ وہاں سے نکلنا شروع کر دیں گے تو علاقہ تو ویران ہو جائے. تو پہلی دعا کیا کی، الہ العالمین اس جگہ کو امن والا بنا. ورزق اہلہ من الثمرات دوسری دعا کیا کی، الہ العالمین ان کو رزق عطا فرما، کیونکہ رزق کے بغیر بھی آدمی گزارا نہیں کر سکتا، تو ان کو رزق عطا فرما. دوسری دعا انہوں نے رزق کی. اور پھر اس میں تخصیص کر دی کہ من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، ٹھیک ہے. یعنی جو ان میں سے اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لائیں
ان کو یہ عطا فرما. تو رب ذوالجلال نے اس کے آگے ارشاد فرمایا وقال، اور رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا من کفر، اور جس نے کفر کیا اس کو بھی میں دوں گا. صرف ایمان والے کو یہاں پہ رزق نہیں ملے گا، جو کفر کرے گا اس کو بھی زندگی کے گزر بسر کے لیے کچھ نہ کچھ عطا کر دیا جائے گا. لیکن یہ بات لازمی ہے کہ اگر وہ پھر بھی رب ذوالجلال کو نہ مانا تو پھر اسے جہنم کی طرف ہانک دیا جائے گا، جو عدل و انصاف کے حساب سے اس کی جگہ بنتی ہے. اور بے شک جہنم بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. تو پہلی دعا امن کی ہے، دوسری دعا رزق کی. اور یہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے کہ امن و امان اور رزق کی دعا رب ذوالجلال سے کی جائے، کیونکہ یہ بات صاف ہے. جیسے نبی پاک علیہ السلام کی ایک حدیث میں موجود ہے، نبی پاک صاحب الاولیاء علیہ السلام نے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں عرض کی، انہوں نے کہا کہ اللہم انی اعوذ بک من فقر المکب، الہ العالمین میں تجھ سے اس غریبی کے مقابلے میں پناہ مانگتا ہوں جو غریبی انسان کو منہ کے بل گرا دیتی. ٹھیک ہے. اور ایک اور حدیث میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کاد، ممکن ہے یا ہو سکتا ہے یا ان قریب، کاد ان یکون الفقر کفرا، ممکن ہے کہ انسان کو غریبی کفر میں مبتلا کر دے. ٹھیک ہے. تو اس غریبی سے پناہ مانگنی چاہیے، ایسی غریبی جو انسان کو کفر میں مبتلا کر دے، ایسی غریبی جو انسان کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پہ مجبور کر کے رکھ دے، ایسی غریبی سے پناہ مانگنی چاہیے. یہ ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی ذات عالیہ سے یہ ہمیں درس ملا. تو دوسرا یہ بھی ہے کہ وہ بادشاہ ہے نا، تو اس نے دربار لگایا تو وہ چاہتا مجھ سے مانگا جائے، تو اس کی بارگاہ میں مانگنا اس کا پروٹوکول ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھنے کے زاویہ ہے نا، صوفیہ میں اب جائیں گے تو کچھ کہیں گے نہیں جی آپ نے اگر مانگ لیا تو پھر آپ اس کی تقدیر پہ راضی تو نہ رہے نا. یہ ایک ہے. لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام تو مانگ رہے ہیں اور سارے انبیاء نے دعائیں مانگی. جب تب سب انبیاء نے دعائیں مانگی ہیں تو پھر چھوڑیے اپنے استدلالات، نبیوں کی اتباع کیجیے. ٹھیک ہے. اور نبیوں کی جو اتباع ہے وہ کیا ہے کہ آپ اپنی نیت کو ٹھیک کریں نا، کہ بادشاہ نے دربار لگایا اس لیے کہ مجھ سے مانگا جائے، اور آپ کہتے نہیں میں تو نہیں مانگتا، تو یہ بادشاہ کی تقدیر پہ راضی ہونا ہی اس کی توہین کرنا ہے. تو دعا کرنے میں کبھی بھی قباحت نہیں تھی، دعا کرنے میں کبھی بھی قباحت نہیں. ٹھیک ہے. انبیاء کی اتباع کی نیت کی جائے اور رب ذوالجلال کی بادشاہی جو ہے نا اس کی بارگاہ میں اپنی عاجزی پیش کرنے کی نیت کی جائے، اور انبیاء کی بھی اصل میں یہی نیت ہوتی تھی. تو انہوں نے دعائیں مانگی اور اس میں کبھی ان کو کوئی، اللہ تعالیٰ نے ان سے تو نہیں فرمایا کہ تم نے دعا مانگ لی تھی تو اچھا ٹھیک ہے اب جو ہے نا وہ تمہیں جو ہے وہ میں نے تمہیں دے دیا اور تم باقی چیزوں سے محروم ہو گئے، یا تم میری تقدیر پہ راضی نہ رہے. ایسا تو نہیں ہوا. وہ راضی بھی رہتے تھے، لیکن اپنے جیسے ابراہیم علیہ السلام نے پچھلی آیت میں اپنی اولاد کے لیے دعا کی، اس آیت میں اس شہر کے لیے دعا کی جو مکہ جو شہر ہے، اور اس میں امن کی دعا کی، اس میں کثرت رزق کی دعا کی. تو بہرحال یہ ہوتا ہے کیونکہ ہر صوفی اپنے درجے کے مطابق کلام کرتا ہے نا، تو یہ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ صوفی اپنے مقام کو دیکھتے ہوئے ایک چیز نظریہ دیتا ہے، لیکن انبیاء اس سے بھی بلند تعلیم عطا کر رہے ہوتے ہیں. تو پڑھنے والے کو، دیکھنے والے کو چاہیے کہ وہ انبیاء کی اتباع کرے. اور اسی لیے صوفیاء میں جو دو نام ہیں نا وہ بہت عجب العجائب ہیں، اور ان کو اس عجب العجائب اور منفرد ترین اور بلند ترین مقام پر ان کی اتباع رسول نے پہنچایا، نہ کہ ان کے مجاہدے. اور وہ دو اشخاص ہیں، ایک سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی اور دوسرے حضرت مجدد الفسانی. ٹھیک ہے. اولیاء میں جیسے یہ منفرد ہیں ویسا مطلب یا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے ساتھ آپ جن کے نام لیں، حضرت شیخ احمد رفاعی کبیر، حضرت شیخ امام ابراہیم دسوقی، حضرت شیخ احمد بدوی کبیر، اور چوتھے خود حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ، یا حضرت مجدد الفسانی ہو گئے. ٹھیک ہے. ان لوگوں کو جو منفرد ترین اور بلند ترین مقام پہ رب ذوالجلال لایا، اس کی وجہ ان کا مجاہدہ نہیں تھا، اس کی وجہ ان کی اللہ کے رسول کی اتباع تھی. آپ شیخ عبد القادر جیلانی کی جو کتاب الفتح الربانی آپ کھول کے دیکھ لیں، اس میں انہوں نے اپنے مکاشفات نہیں لکھے، اس میں انہوں نے پوری جو ان کی مریدوں کی اس وقت قوم موجود ہے اور پوری امت مسلمہ موجود ہے، اس کو اتباع رسول کی طرف انتہائی پرجلال طریقے سے بلایا. ان کا نظریہ بھی یہی اتباع ہی تھی. تو یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جب آپ صوفیاء کی کتابیں پڑھیں گے تو ان میں بہت ساری چیزیں ان کے مقام کے مطابق ہوں گی. اپنے مقام سے بلند تو وہ نہیں لکھ سکتے تھے، لیکن اس سے بھی بلند چیز انبیاء آپ کو عطا کر رہے ہیں، تو اپنے اتباع اپنے انبیاء کی کرنی ہے.
صوفیاء کا جو کشف ہے وہ کوئی حجت نہیں ہے کہ اس کی پیروی لازم ہو. جی ٹھیک ہے. تو صوفیاء کی اور ان کے بزرگوں کی اچھا پھر جہاں ایسی چیز ملے گی تو ہم ان کو غلط بھی نہیں کہہ سکتے. ہم یہ کہیں کہ نہیں جناب یہ تو غلطی پر چلے گا. نہیں, غلطی تب ہوتی جب مخالفت ہو جائے. اور یہاں بات ہو رہی ہے بہتر اور زیادہ بہتر کی. یہاں غلط اور ٹھیک کی بات نہیں ہو رہی. صحیح. تو صوفیاء نے جو دیا وہ بہتر ہے, مگر جو انبیاء عطا کر رہے ہیں وہ زیادہ بہتر ہے. صوفیاء نے جو دیا وہ پرفیض ہے, اس سے فیض حاصل کیا جاتا ہے, مگر جو انبیاء عطا کر رہے ہیں وہ زیادہ پرفیض ہے. تو اسی لیے یہ جو اس طرح کے لوگ آئے نا, جیسے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی الفتح الربانی آپ اٹھا کے دیکھ لیں, وہ ہر جگہ انہوں نے نبی پاک صاحب العلاء علیہ السلام کی اتباع پہ بڑی شدید قسم کی تاکید کی. آپ اس کو پڑھیں آپ کو. اور یہی حال یہ شیخ عبدالقادر جیلانی کی بات کر رہا تھا ان کی کتاب الفتح الربانی میں. اور دوسری جو حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سریندی رحمۃ اللہ علیہ. اور یہ اولیاء میں مطلب ایسے ہے کہ باقی اگر آسمان کے ستارے ہیں تو یہ سورج اور چاند ہے. تو اسی طرح ہمیں ان آیتوں سے دیکھنا چاہیے جو انبیاء نے رب سے مانگا ہمیں اس نیت سے مانگنا چاہیے کہ ہمارا رب بادشاہ ہے. ہمارا مانگنا بذات خود اپنی عاجزی کا اظہار کرنا اس کی بارگاہ میں, اور یہ بھی اس کی حمد ہے. ٹھیک ہے نا, یہ بھی اس کی حمد ہے. آدمی دو طرح سے کہے یا الہ العالمین تو بہت عظیم ہے, ایک بات, اور دوسری بات کہ الہ العالمین میں تیرے سامنے کچھ بھی نہیں, میں تیرا محتاج ہوں. تو یہ بھی تو اسی کی حمد ہے. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے, اور انبیاء نے اسی طریقے کو یوں سمجھے کہ اسی طریقے کو جاری رکھا. تو دعا مانگنی چاہیے رب ذوالجلال کی بارگاہ سے, رب ذوالجلال کی بارگاہ سے دل سے دعا مانگنی چاہیے, اور اس نیت سے کہ وہ بادشاہ ہے, میرا یہ کام کرنا بھی اس کی بارگاہ میں ایک عاجزی ہے. باقی رہ گیا اس کی تقدیر پہ راضی رہنا, وہ ایک باقاعدہ نیت ہوتی. اگر آپ کی نیت ہے تو پھر رب جانتا ہے کہ آپ راضی ہیں کہ نہیں. اور دوسرے امن اور رزق, یہ دعائیں یہ ابراہیم علیہ السلام کی, یعنی کہ یہ دوسری دعا یہاں پہ تذکرہ کی. جب سے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ شروع ہوا یہ ان کی دوسری دعا ذکر کی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا ہے کہ مالک کریم ہمارے ظاہر کو قرآن مجید کے ظاہر سے, اور ہمارے باطن کو قرآن مجید کے باطن سے, اور ہماری حقیقتوں کو قرآن مجید کے حقائق سے مزین و منور فرمائے. باخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.